بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا آخری ہفتہ آ چکا ہے۔ یہ انتہائی مقدس دن ہے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ ہماری زندگی میں اگر اللہ نے ہمیں نصیب کیا تو ملے گا، اگر نصیب نہ کیا تو یہ اپنی زندگی کا محرم کا آخری ہفتہ سمجھ لینا، اور صبح سویرے محرم الحرام کا آخری ہفتہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام کا انتخاب کیا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو یہ چلتے 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 آخر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ تو اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے یہ جو نظام بنایا تھا نبوت کا، یہ سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوا محمد مصطفیٰ پر۔ اب یہ جو دورانیہ تھا 1,24,000 یا کم و پیش یہ جو پیغمبر اس کائنات میں اللہ نے بھیجے، ان کو اللہ نے کیا تحفہ دیا، کون سا علم دیا، کون سی کتاب دی، کون سی چیز دی کہ جس کی تعلیم کے لیے اس کائنات کے اندر میرے رب نے یہ ان کو بھیجا۔ اگر آدم علیہ السلام سے شروع کیا جائے تو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر میرے رب نے بھیجے، ان سب کو صرف ایک کلمہ دیا کہ جاؤ کائنات کے اندر اس کی تبلیغ کرو۔ بس وہ کلمہ کون سا ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا کہ جاؤ آدم میرے اس کلمے کی تبلیغ کرو، جاؤ نو اس کلمے کی تبلیغ کرو، جاؤ لوط علیہ السلام اس کلمے کی تبلیغ کرو، جاؤ شیش علیہ السلام اس کلمے کی تبلیغ کرو، جاؤ ابراہیم علیہ السلام اس کلمے کی تبلیغ کرو، جاؤ اسماعیل علیہ السلام اس کلمے کی تبلیغ کرو۔ یہ کلمہ کون سا ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور چلتے 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 آخر میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے تو کیا ان کا یہ کلمہ چینج ہو گیا تھا یا وہی تھا؟ کیا یہ کلمہ تبدیل ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہی کلمہ ہے؟ اگر پوری اسلام کی ہسٹری کو دیکھا جائے، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، وہی کلمہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بھی ملا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ نے صرف ایک کلمہ دیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ تک۔ صرف اللہ نے فرمایا کہ اس کی تبلیغ کرو، اس کی تبلیغ کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا یہ دونوں نعمتیں دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا جن کی اولاد نہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کے اندر ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے نہ دے۔ اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے جس کو چاہتی ہے عزت دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے ذلت دیتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو سمجھنا ہوگی کہ یہ ایک اتنا ضروری کلمہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا محمد مصطفیٰ تک یہ چلتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا راز ہے؟ یہ ہے خالص توحید، یہ ہے خالص پیغام میرے اللہ کا، یہ ہے اللہ پاک کی کبریائی اس کے اندر،
یہ ہے میرے اللہ کی اس کے اندر الوہیت۔ اگر انسان صرف کلمے کو سمجھ لے، خدا کی قسم یہ دنیا کے اندر فرقے ختم ہو جائے، یہ دنیا کے اندر افراتفری ختم ہو جائے۔ لیکن دیکھ لو کلمہ اتنا عام چیز نہیں ہے، اس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کیونکہ یہ کلمہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کو سمجھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اگر یہ آسان ہوتا تو 1,24,000 پیغمبر اس کائنات میں نہ آتے۔ وہ زور لگاتے رہے، وہ مارے کھاتے رہے، وہ پتھر کھاتے رہے، وہ اپنے بچوں کو ذبح کراتے رہے، انہوں نے بڑے بڑے ظلم سہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اتنا لازم و ملزوم کلمہ ہے، جس بندے نے اس کو سمجھ لیا اور جس انسان نے اس کو سینے سے لگا لیا، جس بندے کے دل کے اندر اتر گیا، خدا کی قسم اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے وہ ہے ہی کلمہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، کائنات کے اندر جتنے ذکر ہیں، کوئی اپنی موج کے اندر کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنی موج کے اندر کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ولی اپنی مرضی کے مطابق ذکر کر رہا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، میرے وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ و افضل اگر مقام ہے اللہ کے بعد، وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا ہے۔ تو وہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹے دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا آپ کو کوئی کروڑ پتی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا آپ کو کوئی ارب پتی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جتنے اللہ کے ولی ہیں انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اگر آپ بھی کامیابی چاہتے ہو اس کائنات کے اندر، اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی مقام چاہتے ہو، وہ کام کرو جو میرے نبیوں نے کیا، وہ کام کرو جو اللہ کے نبیوں کی آل نے کیا، وہ کام کرو جو نبیوں کی آل اور صحابہ نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ آج اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں ان کلمات کی وجہ سے خدا کی قسم اللہ کی قربت حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بھی کریں، طریقہ کار ہفتے کے روز کل شروع کریں، ہر روز کس طریقے سے؟ صبح تہجد کے وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دل سے نکالو، دل سے، اور صرف ایک تسبیح پڑھو، ہر روز پڑھو، پھر کمال دیکھنا، ایک ہفتے کے اندر آپ کے جسم کے اندر ایک عجیب سی لغزش پیدا ہوگی، کچھ چیزیں آپ کو ظاہر ہوں گی، کچھ روشنی ظاہر ہوگی، کچھ آپ کے دماغ کے کھلیے کھلیں گے، دماغ کے کھانے کھلیں گے، غائب سے مدد آئے گی، غیب سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، زندگی بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، گھر بدل جائے گا، معاملات تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔